آپ دیکھ رہے ہیں واسودیو بریکنگ نیوز۔ ناظرین، آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دیں کہ ایران کی جانب سے امریکہ کا ایک جدید لڑاکا ہیلی کاپٹر جس کا نام اپاچے ہے، اسے مار گرایا ہے۔ طیارہ جو ہے سرویلنس کے لیے آبنۂ ہرمز کی جانب گشت کر رہا تھا، جہاں پر ایرانی ڈرون سے اس کو نشانہ بنایا گیا اور طیارہ مکمل تباہ ہو گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پائلٹ کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے، وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ اس کارروائی کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے بھی ایران کے اوپر جوابی حملے جو ہے وہ شروع کر دیا۔ سینٹ کوم نے کہا کہ ہم نے اپاچے ہیلی کاپٹر کو جو ایران نے گرایا ہے، اس کے نتیجے میں ایران کی متعدد جو ڈیفنس کی جگہیں ہوتی ہیں، سائٹس ہوتی ہیں، وہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پھر یہ کارروائی مکمل کر لی۔ سینٹ کوم کا یہ کہنا تھا، جبکہ ایران نے بھی اعلان کیا کہ وہ امریکہ کی اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا، اور ایران نے ٹھیک ایسے ہی کیا اور بحرین میں جو ہے وہ سائرن بج گئے، کیونکہ امریکہ کا جو اڈا ہے وہاں پر بحرین میں، وہاں پر ڈرون سے حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے۔ پوری دنیا ویسے اس جنگ سے پریشان تھی اور اس معاملے کے بعد تشویشناک صورتحال اور پیدا ہو گئی ہے۔ کیا اب دنیا کی جو معیشت ہے مزید وہ کوئی اس میں ٹھہراؤ آئے گا یا بہتر ہو پائے گی یا نہیں، یہ آگے چل کر جو صورتحال ہے مزید واضح ہو جائے گی۔ ابھی ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل جو ہے مشرق وسطیٰ پر منڈلانے لگ گئے ہیں، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر دونوں ملکوں نے تحمل کا مظاہرہ نہ کیا تو خطے میں صورتحال بگڑ سکتی ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ جو کارروائی انہوں نے کی ہے اس سے جو ہے جو ایران کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں مذاکرات والے، وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، امریکہ نے بھی مختصر کارروائی کی اور پھر ایران نے بھی ایران نے اپاچے ہیلی کاپٹر کو بھی تباہ کیا، اور عباس اراغچی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں اور ہمارے حوصلے جو ہیں وہ بالکل بلند ہیں۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے، اور اس سے پہلے بھی ایران جو ہے آج سے 2 دن قبل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بڑے تابڑ توڑ حملے کر چکا ہے، کیونکہ بار بار اسرائیل جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا تھا سیز فائر کی، اور لبنان یعنی بیروت پر وہ حملے کر رہا تھا۔ تو امریکہ نے بھی اسرائیل کو اس معاملے پر باز رہنے کا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے تو پھر امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں، نیتن یاہو کچھ نہیں کرتا، تو اسے فی الحال یہ ساری کارروائیاں روک دینی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ سارے جنگ کے معاملات ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے جنگ کے بادل مشرق وسطیٰ پر منڈلا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر معاملات جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کہاں ہوں گی۔ اور پھر جے ڈیفنس کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ معاہدہ طے پا جائے، یا پھر اس میں کئی ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔